شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو انتہائی اعلی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ سب تعریفیں میرے رب العزت کے لیے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سکیری اردو ٹیلز کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھا کریں۔ یہ اللہ اور ان کے فرشتوں کا ورد ہے۔ سیرت نبی کی کتابیں قرآن پاک بما ترجمہ اور 5 ٹائم نماز کو اپنی زندگی کا اہم حصہ بنائیں اور چینل کو سبسکرائب کریں، چینل کو سپورٹ کریں۔ بڑھتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی میرے ساتھ لاہور فیصل ٹاؤن سے لبنہ نے شیئر کی۔ لبنہ کہتی ہیں کہ میری شادی ہوئی اور شادی کے بعد مجھے لاہور میں شفٹ ہونا پڑا۔ میں ایک گورنمنٹ ٹیچر تھی اور میں بیسیکلی سرگودا سے بلانگ کرتی تھی۔ میرے ہسبینڈ چونکہ لاہور میں رہتے تھے اور وہ خود بھی ادھر جاب کرتے تھے، اس لیے انہوں نے میری بھی جو ٹرانسفر تھی وہ بڑی مشکل سے لاہور میں کروائی، اور میں ایک گورنمنٹ امپلائی تھی۔ مجھے میری گورنمنٹ کی جاب چھوڑنی پڑی اور اس کے بعد مجھے ایک اسکول میں انہوں نے کہیں میرا کروایا، کیونکہ مجھے جاب کرنے کی عادت تھی اور میرا جو تبادلہ تھا، جو میری دوسری جگہ پر جانے کا کام تھا، وہ بہت مشکل تھا۔ اور میرے ہسبینڈ اب یہ چاہتے تھے کہ وہ بھی اکیلے تھے کہ میں بھی شادی کے بعد اب ان کے پاس ادھر آ جاؤں۔ ان کے کھانے کا مسئلہ ہوتا تھا اور وہ اکیلے اب رہ نہیں سکتے تھے۔ تقریباً 6 ماہ کے بعد مجھے لاہور شفٹ ہونا پڑا، اور بہت کوششوں کے باوجود میری گورنمنٹ کی جاب تو نہیں لیکن ایک اچھے اسکول میں میری جاب لگ گئی۔ خیر، کچھ عرصہ گزرا۔ جس گھر میں ہم لوگ شفٹ ہوئے تھے وہ 2 منزلہ گھر تھا، اور وہ گھر بھی لاہور فیصل ٹاؤن میں تھا۔ فیصل ٹاؤن کے متعلق آپ کے تمام لسنرز جانتے ہوں گے جو لاہور میں رہتے ہوں گے۔ اس گھر میں شفٹ ہونے کے بعد میری طبیعت کچھ عجیب رہتی تھی۔ مجھے سب کچھ بڑا عجیب لگتا تھا۔ ایسے لگتا تھا جب میں گھر میں نماز پڑھ رہی ہوتی تھی، کوئی نیچے والی سیڑھیوں سے اوپر آتا تھا اور اچانک سے میرے فریج کا دروازہ کھول کر میرے فریزر میں کوئی برف توڑنے لگتا تھا۔ اور اس کے بعد اب میں جیسی نماز شروع کرتی تھی تو یہ کام ہونے لگتا تھا، کیونکہ میں زیادہ دن گھر میں اکیلی ہوتی تھی۔ میرے ہسبینڈ جو تھے وہ ایک نیوز پیپر کی کمپنی میں جاب کرتے تھے اور ان کو چھٹی شام کے ٹائم ہوتی تھی۔ میں گھر پہ 1-2 بجے آ جاتی تھی اور اس کے بعد سارا دن گھر پہ ہی ہوتی تھی۔ ہمارے نیچے جو لوگ رہتے تھے وہ مالک مکان تھے، اور وہ نیچے رہتے نہیں تھے، صرف اور صرف ان کا سامان پڑا ہوا تھا۔ نیچے کا بھی جو سٹیئرز تھی وہ بند تھا۔ اور لسنرز، مجھے تھوڑی سی گلا خراب ہونے کی وجہ سے آج آپ کو میری آواز خراب لگ رہی ہوگی۔ اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جو نیچے سٹیئرز تھی وہ صرف ہم لوگ یوز کرتے تھے نیچے سے اوپر تک کی، لیکن باقی ان کا سارا گھر لاک تھا۔ اگر وہ گھر آتے تھے تو وہ اپنے گھر کی جو مین چابی تھی وہ لاک ہم سے ہی کھلواتے تھے۔ اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ نیچے سے اوپر آ کون رہا ہے۔ خیر، جو اوپر آتا تھا وہ سیدھا میری فریج کی طرف جا کر میرے فریزر کی برف توڑنے لگتا تھا، ہمیشہ جب بھی میں نماز پڑھتی تھی۔ ایک دن میں نے یہ ارادہ کیا، یہ جو بھی شخص ہے جو کہ ہمیشہ یہی نماز کے دوران ہوتا تھا، میں نے اپنے ہسبینڈ سے یہ بات شیئر بھی کی۔ ان کا کہہ رہا تھا کہ چیزوں کو اگنور کرو، اب ہمیں ادھر رہنا ہے۔ خیر ادھر رہنا ایک ناممکن ٹاسک تھا، لیکن رہنا تھا، مجبوری تھی۔ میں نے اپنی امی کو کال کی اور ان کو بتایا کہ جب بھی میں نماز پڑھتی ہوں ہمارے گھر میں عجیب سی ہلچل ہونے لگتی ہے۔ ایک دن تو دروازہ کھول کر دیکھا لیکن باہر کوئی نہیں تھا، بالکل خاموشی، ہر چیز اپنی جگہ پر تھی، یہاں تک کہ جس فریج میں سے مجھے آوازیں آتی تھیں وہ فریج بھی اپنی جگہ پہ ٹھیک تھا۔ میری امی نے کہا، بیٹا تم کوشش کرو کہ تم گھر میں اکیلی مت رہو، لیکن میں ان کو یہ بتا رہی تھی کہ اکیلے رہنا میری مجبوری ہے۔ ان دنوں میں میرے پر اللہ کا فضل بھی تھا، اور اسی طرح دن گزرتے گئے اور اللہ نے مجھے ایک بیٹی سے نوازا۔ اب بچی کے ساتھ بھی میں گھر میں بیزی رہتی تھی، آوازوں کی طرف دھیان نہیں دیتی تھی۔ کچھ دیر کے بعد، کچھ عرصے کے بعد میرے ہسبینڈ کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے گھر کے
چھت کے اوپر والے کارنر میں ایک عجیب سی چیز میں نے دیکھی. نہ تو وہ بلی تھی، نہ ہی وہ کوئی اور چیز تھی، بلکہ وہ بلی سے مشابہت رکھتی تھی. اس کی جو سکن تھی اس کے اوپر بال نہیں تھے. وہ ایک عجیب و غریب چیز تھی جس کو دیکھنے کے بعد میں بہت زیادہ ڈر گیا تھا. میرے ہسبینڈ کو اس دن چھٹی تھی اور وہ چھت پر دھوپ میں بیٹھے ہوئے تھے. ان کو اچانک سے ایک عجیب و غریب آواز آئی، اور جب انہوں نے چھت کے اس کارنر سے دیکھا جہاں سے آواز آ رہی تھی، وہ آواز ایک بلی نما جانور کی تھی، لیکن وہ بلی نہیں تھی. میرے ہسبینڈ اس کو دیکھ کر ان کا دل بھی بہت خراب ہوا، کیونکہ اس کی سکن جو تھی وہ عجیب تھی، اس کے اوپر بال نہیں تھے. وہ عجیب و غریب چیز تھی جس کو دیکھ کر ان کو وامٹنگ بھی ہونے لگی. خیر وہ دروازہ بند کر کے نیچے آ گئے اور انہوں نے مجھے آ کر یہ بات بتائی، کیونکہ میں ان کو پہلے بتا چکی تھی کہ یہ گھر ٹھیک نہیں ہے، اس گھر میں ضرور اسیب کا چکر ہے. ارد گرد کسی کے ساتھ واقفیت بھی نہیں تھی جس سے ہم پوچھ سکتے کہ آخر اس گھر میں ایسا کیا ہے. کیونکہ میرے ہسبینڈ بھی کام پر ہوتے تھے اور میں بھی اسکول سے واپس آ کر اپنی بیٹی کے ساتھ اتنا میں تھک جاتی تھی کہ مجھے کسی چیز کی ہوش ہی نہیں رہتی تھی، اور کھانا کھا کر میں سو جایا کرتی تھی. روٹین بالکل بدل چکی تھی. گھر میں کیا ہوتا تھا مجھے کچھ پتہ نہیں تھا. میرے ہسبینڈ کے پاس ایک ایکسٹرا کی تھی جو کہ دروازہ کھول کر وہ خود ہی اوپر آ جایا کرتے تھے. اب میرے ہسبینڈ کا یہ کہنا تھا کہ جب سے انہوں نے اس مخلوق کو دیکھا تھا، اس کے بعد اسی رات سے وہ مخلوق ان کے خواب میں بھی آنے لگی. وہ بلی نما چیز ان کو خواب میں آ کر ڈراتی تھی. اور ایک دفعہ ان کے ساتھ ایک عجیب و غریب معاملہ ہوا. جب انہوں نے اس بلی نما مخلوق کو اپنی خواب میں دیکھا تو وہی چیز جب ان کی آنکھ کھلی تو بالکل ان کے قریب ان کے بیڈ کے پاس تھی، اور وہ اتنی خوفناک تھی جس کو دیکھ کر وہ اس کو برداشت ہی نہیں کر پائے اور وہ چیخنے لگے. میں ساتھ لیٹی اور میری آنکھ کھل گئی اور ان کو کہہ رہا تھا کہ وہ مخلوق اب بالکل میرے قریب آ چکی ہے. ضرور اس گھر میں اسیب کا چکر ہے. جس جگہ پر میرے کمرے میں میرا بیڈ تھا، بیڈ کے بیک سائڈ پر ایک ونڈو تھی جو کہ پیچھے کھلتی تھی، اور وہ ونڈو ایک خالی پلاٹ کی طرف کھلتی تھی. پرانے طرز کا وہ مکان تھا، بہت پرانا بھی نہیں تھا اور بہت نیو بھی نہیں تھا. میں نے جب اس ونڈو کو کھولا تو ایک خالی پلاٹ تھا. جب سے میں نے اس ونڈو کو کھولا اس دن کے بعد مجھے اپنے بیڈ کے پیچھے ایک عجیب سا سایہ دکھائی دیتا تھا. وہ سایہ شیشے میں نظر آتا تھا. میرے بیڈ کے سامنے بالکل میرا ڈریسنگ ٹیبل پڑا تھا جس میں اس سائے کو دیکھتی تھی، اور پھر وہ غائب ہو جاتا تھا. وہ فجر کی اذانوں سے پہلے ہی مجھے میرے کمرے کے اندر دکھائی دیتا تھا. کیونکہ میری بیٹی کی ایج چھوٹی تھی اور ہم لوگ روم کی لائٹ آف نہیں کرتے تھے کہ کہیں وہ ڈر نہ جائے. میری بیٹی کے اوپر الحمدللہ اس گھر کی کسی بھی مخلوق نے کوئی دباؤ، کوئی اثر نہیں ڈالا، لیکن ہمارے ساتھ اس گھر میں عجیب و غریب معاملات رہتے تھے. ایک دن میں اپنے گھر کی چھت پر گئی اور مجھے ساتھ والے گھر پہ ایک آنٹی دکھائی دی، اور ان آنٹی کے ساتھ پہلے میں نے اپنی اسلام دعا بنائی اور پھر اس کے بعد میں نے ان سے باتوں باتوں میں کریدنے کی کوشش کی، کیونکہ سب سے بڑی بات تھی کہ اس گھر کا رینٹ نہ ہونے کے برابر تھا. بہت تھوڑا رینٹ، وہ بھی لاہور جیسے شہر میں. فیصل ٹاؤن میں ہم لوگوں کے گھر کا رینٹ صرف اور صرف 12,000 تھا. تقریباً ہم پورا گھر یوز کرتے تھے، نیچے سے گراج بھی، اوپر والے حصے میں 4 کمرے اور اس کے اوپر ایک چھت اور اس کے اوپر بھی ایک روم تھا. یہ بات سن کر وہ ساتھ والی آنٹی کا کہنا تھا کہ بیٹا اس گھر کا 12,000 بھی رینٹ اگر وہ تم سے نہ لیتے تو شاید وہ خوش قسمت ہے کہ ان کا گھر خالی رہی ہے، کیونکہ اس گھر کے اندر آسیب ہے اور اتنا شدید ہے کہ وہ کسی کو ادھر ٹکنے نہیں دیتا. اس گھر میں آپ سے پہلے جو لوگ آئے تھے وہ اس گھر میں ایک بار سے اوپر نہیں رہ سکے تھے. ان کا کہنا تھا کہ ادھر عجیب و غریب قسم کی ایک بلی دکھائی دیتی ہے جو کہ انتہائی خوفناک اور ہر جگہ پر دکھائی دیتی ہے. اس گھر میں جو بھی مرد آتا ہے وہ بیمار ہو جاتا ہے. یہ مخلوق عورتوں کو کچھ نہیں کہتی، یہ مردوں کو بہت زیادہ نقصان دیتی ہے. یہ بات سن کر میں بہت زیادہ حیران ہوئی اور ان کو یہ کہنے لگی کہ آپ بالکل سچ کہہ رہی ہے. میرے خاوند کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہے، ایک بلی نما عجیب سی چیز جو کہ ان کو چھت کے کارنر پہ نظر آئی، اور اس کے بعد وہ تقریباً ہر رات ان کی خواب میں آتی ہے اور آنکھ کھلنے پر وہ ان کے سامنے بھی ہوتی ہے. ان آنٹی کا کہنا تھا
کہ میں یہ نہیں چاہتی کہ میں کسی کے رزق میں خلل ڈالوں، بہتر ہے کہ تم اس گھر کو چھوڑ دو۔ یہ گھر آصیب زدہ ہے، جو اس کے مالک ہے وہ بھی لاہور میں ہی رہتے ہیں۔ اپنا گھر چھوڑ کر کون بھلا کرائے کے گھر پہ رہتا ہے؟ وہ خود ایک رینٹ کے گھر میں رہتے ہیں۔ اگر ان کا اپنا گھر ہوتا تو پھر بھی سمجھتی، لیکن اپنے گھر کو چھوڑ کر رینٹ کے گھر پہ رہنا یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ ان کا نیچے والا پورشن بھی بہت آصیب زدہ تھا۔ وہ لڑکی میرے پاس آیا کرتی تھی اور اس کا کہنا تھا کہ ان کے گھر میں بھی اس طرح کے عجیب و غریب معاملات رہتے ہیں۔ چیزوں کا ادھر ادھر ہونا، رات کے ٹائم عجیب آوازیں آنا اور بلی کا بہت زیادہ رونا ان کے گھر میں عام چیز تھی۔ ان کے خاوند نے یہ گھر خرید تو لیا تھا، لیکن یہ گھر رہنے کے قابل نہیں تھا۔ بہتر ہے کہ تم اس گھر کو چھوڑ کر جلدی چلی جاؤ، اس سے پہلے کہ کوئی جانی نقصان ہو جائے، کیونکہ اس کا شوہر بھی بہت زیادہ بیمار رہتا تھا۔ وہ خوفناک بلی اور اس کی رونے کی آوازیں وہ بھی سنتے تھے۔ اور ایک اور بات کہ اس گھر کے چھت کے اوپر اکثر بیری کے پتے دیکھے جاتے تھے، اور بیری کے اوپر بھی جنات ہوتے ہیں۔ جب یہ گھر نہیں بنا تھا تو ادھر ایک بیری کا بہت بڑا درخت تھا۔ یہ ساری باتیں لبنہ کو ساتھ والی آنٹی نے بتائی، اور اس بیری کے درخت کے اوپر مشہور تھا کہ ایک عورت کا بسیرا ہے، ایک چڑیل کا۔ وہ چڑیل آدھی رات کے ٹائم اس درخت کے اوپر بیٹھی ہوئی دکھائی دیتی تھی۔ جو بھی اس درخت کے قریب سے گزرتا تھا یا تو وہ بے ہوش ہو جاتا تھا یا تو وہ ڈر کے چیخے مار کر بھاگ جاتا تھا۔ اس کے الجھے ہوئے بال، خوفناک شکل اور سرخ لال آنکھیں ہوتی تھی۔ جب سے اس درخت کو کاٹ کر انہوں نے ادھر گھر بنایا تو ادھر ایک بلی نما چیز نظر آتی ہے، اور زیادہ تر یہ چیزیں بلی کے روپ میں ہی رہتی ہے، کیونکہ بلی کے روپ میں ہی یہ اپنے آپ کو بلی کے اندر یا تو خود آ جاتی ہے یا پھر بلی کا روپ بدل لیتی ہے، کچھ ایسا یہ کرتی ہے، اور بلی کے روپ میں ہی یہ سب کو نظر آتی ہے۔ یہ ساری باتیں سن کر لبنہ کہتی ہے کہ میں نے اپنے موبائل کے اندر ریکارڈنگ کر لی، کیونکہ میرے شوہر بالکل بھی ان چیزوں پر یقین نہیں کرتے تھے۔ ان کو یقین دلانے کے لیے مجھے اس چیز کی ریکارڈنگ کرنی پڑی۔ جب میں نے اس ساری باتوں کی ریکارڈنگ کر کے اپنے شوہر کو سنوائی تو انہوں نے میری بات پہ یقین کر لیا، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ تم شاید لاہور میں آنا نہیں چاہتی تھی اور یہ سب تمہارا وہم ہے، حالانکہ ان کے ساتھ بھی خود یہ معاملات ہوتے تھے۔ لبنہ کہتی ہے کہ میں تقریباً 8 سے 10 سال سے لاہور میں رہ رہی ہوں، اور لاہور میں بہت زیادہ ایسی چیزیں ہیں، ایسی چیزیں ہیں جس کے متعلق اگر آپ سنیں تو حیران رہ جائیں گے۔ میں نے بہت سے ایکسپیرینس کیے۔ ایک تو لاہور میں بہت زیادہ کالا جادو ہے، جو بھی جس سے لڑائی کرتا ہے وہ خاموشی سے اس کے اوپر کالا جادو کر دیتا ہے، اور ان کے گھر کے اندر عجیب و غریب قسم کی مخلوقات آ جاتی ہے۔ اور لاہور کے اندر بہت زیادہ جنات بھی رہتے ہیں اور بہت زیادہ آوازیاں بھی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ لاہور میں رہنے والے لوگ چاہے اس چیز کو نہ مانے، لیکن وہ اپنے دل کے اندر ان باتوں کو چاہتے ہیں کہ یہاں پر بہت زیادہ خوفناک مخلوقات کا بسیرا ہے۔ مجھے ابھی بھی لاہور شہر بالکل پسند نہیں ہے، لیکن میرے خاوند کی وجہ سے مجھے ادھر رہنا پڑتا ہے۔ اب میری بیٹی بھی بڑی ہو چکی ہے، اور جس اسکول میں وہ پڑھتی ہے وہ بھی بہت زیادہ آصیب زدہ ہے۔ لاہور میں میرے ساتھ والے گھر میں، جہاں پھر ہم لوگوں نے اس گھر کو چھوڑنے کے بعد جس گھر میں شفٹ ہوئے، کیونکہ میرے شوہر نے یہ بات سنتے ہی اس گھر کو چھوڑ دیا تھا، کیونکہ وہ بہت زیادہ خود بھی بیمار رہتے تھے۔ ان باتوں پہ یقین نہ کرنا اور مردوں کا ان چیزوں کو نہ ماننا شاید ان کو بہت زیادہ نقصان بھی دے دیتا ہے۔ خیر، جب میں دوسرے گھر میں گئی اور میرے ساتھ والے گھر کے متعلق بھی مجھے ایک قصہ پتہ لگا، اور وہ یہ قصہ تھا کہ اس گھر کے اوپر ان کے اپنوں نے ہی کالا جادو کروا دیا تھا۔ انہوں نے بڑے شوق سے یہ گھر بنایا تھا، اور اس گھر کے بنانے کے بعد ان کے اپنوں نے، محلے والے لوگوں نے دیکھا بھی، اس کو کیمرے میں ریکارڈ بھی کیا، ان کے گھر میں کالے جادو کروا کر کچھ چیزیں پھینک دی تھی۔ اور وہ چیزیں پھینکنے کے بعد وہ جب اس گھر میں شفٹ ہوئے تو ان کے ساتھ عجیب و غریب معاملات ہوئے۔ ان کو بھی ایک چیز تنگ کرتی تھی اور اس گھر میں رہنے نہیں دیتی تھی۔ ساری رات سارے گھر کی جو ٹیپس تھی ان کو کھول دیتی تھی۔ ان کے گھر پہ چھت کے اوپر چیزیں توڑنے کی آوازیں آتی تھیں۔ یہ سمٹمز بعض دفعہ اس گھر کی اندر رہنے والی مخلوقات کی بھی ہوتی ہے، اور بعض دفعہ بذریعہ جادو بھی انسانوں کے ساتھ حسد میں آ کر یہ کام کرتے ہیں۔ اور حاسد انسان سے بچنے کے لیے سب سے بڑی بات ہے کہ آپ اپنی کامیابیوں کو چھپائیں، اپنی کامیابیاں ظاہر مت کریں، کیونکہ آج کل کا دور ہے جو بہت فتنوں کا دور ہے۔ ان فتنوں سے بچنے کے لیے اپنی کامیابیوں کو چھپائیں،
بالکل ظاہر مت کریں کہ آپ نے کیا اچیو کیا اور کیا نہیں. اپنے بچوں کی پڑھائیوں کی کامیابیاں اور اپنے پیسوں کے معاملات، اپنی صحت کے معاملات دوسروں کے اوپر بالکل الزام مت کریں. یہ آپ کے لیے آگے جا کر کوئی نقصان کا باعث بھی بن سکتا ہے. ہمیشہ کی طرح ایک اور بھی پیغام دوں گی، ان نون پرسن سے کبھی دوستی نہ کریں. وہ آپ کے لیے خطرے کے باعث بن سکتے ہیں. اور جس شخص کے متعلق آپ کو یقین ہو جائے کہ یہ آپ سے حسد کرتا ہے، اس سے بھی تعلق چھوڑ دیں، کیونکہ یہ آنے والے وقت میں آپ کے لیے بہت زیادہ خطرہ دے سکتے ہیں آپ کو. خاموشی سے ایسے لوگوں سے سائڈ پر ہو جائے اور ان کو برا بھلا کہنے کے بجائے ان کو چھوڑ دیں، اور خود کو بھی بچائیں اور اپنوں کو بھی بچائیں جن سے آپ بہت زیادہ پیار کرتے ہیں. تو یہ تھی آج کی خوفناک کہانی. میں اپنے لسنرز کو ہمیشہ ایڈوائس دیتی رہوں گی، اور آپ لوگ اس ایڈوائس پر اگر چلیں گے تو آپ کامیاب رہیں گے. اور والدین جیسی حسین اور خوبصورت اللہ کی اس نعمت کا بہت شکریہ ادا کیا کریں اللہ پاک کا. الحمدللہ اللہ نے ہمیں والدین جیسی خوبصورت نعمت دی، اور اللہ پاک ہم سب کے والدین کو صحت تندرستی والی لمبی زندگی عطا کرے. آمین. اپنی ہوسٹ نیلم کو اجازت دیجیے، اور اپنا اور اپنے پیاروں کو اور بہت سا خیال رکھیے گا. مجھے اور میرے پیاروں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.